ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, اب آپ نے کہا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں, یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنا سب کچھ ہو گیا, اسٹرائک ہوئی, کاؤنٹر اسٹرائک ہوئی, نواز شریف صاحب بھی اب کول ڈاؤن ہو گئے ہیں, سعودیہ سے بھی ان کو پیغام آئی ایم شور آ چکے ہیں, زرداری صاحب بھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, اب کیا ہوگا؟ اسموتھ سیلنگ ہوگی اچھی سے؟ نہیں, اب دیکھیے زرداری صاحب کچھ کرنا چاہیں گے اور نواز شریف صاحب کچھ کرنا چاہیں گے, اور دیکھنا یہ ہے کہ بیلنس میں, توازن میں کس طرف بیلنس ٹلٹ کرتا. زرداری صاحب کی دو کوشش, ایک یہ ہے کہ وہ امریکہ جائیں گے, اب 22 ستمبر کو انہوں نے وہاں ہونا ہے, وہاں انہوں نے فرینڈز آف پاکستان وہ پیسے جو وہ ڈینگل کر رہے ہیں کہ جی آ رہے ہیں, آئے تو نہیں ابھی تک, اور بڑی اب پھر سے ایک دفعہ ایک پبلسٹی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما بھی ہوں گے, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, اور وہ چیئر کریں گے فرینڈز آف پاکستان. پیسے نہیں آئے ابھی تک, یہ یہاں تک کہ جو کہ یو ایس کیری لوگر بل کے تحت جو پیسے آنے ہیں وہ بھی اس کی بھی ڈسبرسمنٹ ابھی شروع نہیں ہوئی. تو سخت تکلیف ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, بجٹ میں پرابلمز ہو رہے ہیں, آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں, ٹائٹننگ ہو رہی ہے بہت ساری, اور اکانومی جو ہے نا وہ اٹھ نہیں رہی ہے. زرداری صاحب کی یہ کوشش ہے کہ جتنی جلدی اکانومی اٹھے گی اتنی جلدی یہ سارے کرائسس جو آپ دیکھ رہے ہیں, شوگر کرائسس, یہ کرائسس, وہ کرائسس, پاور کرائسس, یہ ختم ہوگا. جیسے خوشحالی ہوگی, لوگوں کو توجہ جو ہے یہ کرائسس ہٹے گی, باقی تو وہ پیسے چاہیے پاکستان کے. زرداری صاحب کی ایک طرف تو یہ کوشش ہے کہ وہ اسی لیے وہ چائنا جا رہے ہیں کہ جی چینیوں کو یہاں لے کے آئیں, یہاں کوئی ڈیمز بنائے جائیں, یہ کیا جائے, پانی کی کمی کی جائے, بجلی کریٹ کی جائے. ان کی یہی ہے کہ بھئی اگلی الیکشن 3-4 سال میں ہے, اس سے پہلے میں نے جو کچھ کرنا ہے کر لوں, نہیں تو میں تو گیا. تو وہ ان کی توجہ یہ ہے کہ جی اکانومی کو کیا جائے اور پیسے لے کے آیا جائے اور خرچ کیا جائے. نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ راستہ اپنا کھولا جائے, کہ کرائسس کو کنٹینیو کیا جائے اور اگلے سال کسی طریقے میں دھکا لگا لوں کہ کوئی مڈ ٹرم ملے. یہ کہیں گے نہیں, مانیں گے نہیں یہ کہیں, لیکن چاہتے ہیں. مگر دیکھیے ضرور کیوں نہیں چاہیں گے, آپ سیاستدان ہو, آپ کا خیال ہے, اتنی آپ کو پیار ہے کہ ایک آپ اس کو بیٹھنے دیں. اگر ایک کرائسس آ جاتی ہے تو کیا حرج ہے, یہ پالیٹیشین تو یہی چاہتا ہے نا, ٹرانسفر آف پاور ہو جائے لیگل اچھے. نواز شریف صاحب نے جتنی مائلیج لینی تھی لے چکے ہیں. اچھا, تو اس لیے وہ اگلے سال نہیں تو چلے 1 سال اس کے بعد ہو جائے. یہ تو نہیں کہ پورے 5 سال کی انتظار کرنی پڑے, جتنی جلدی ہو اتنا بہتر. اور یہ بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ زرداری صاحب اکانومی جو بھی ہے وہ بھی اب خوشحالی آ جائے تاکہ اگلی الیکشن بھی زرداری صاحب جیت جائیں. تو جتنی جلدی الیکشن ہوگی اتنا نواز شریف صاحب کا فائدہ ہے, جتنی دیر کے بعد الیکشن ہوگی اتنا زرداری صاحب کا فائدہ ہے, کیونکہ اس سے زیادہ حالات تو خراب ہو نہیں سکتے, بہتر ہی ہوں گے. تو نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ 17th امینڈمنٹ ختم ہو, زرداری صاحب کے پاورز کم ہوں, نمبر 1. نمبر 2, ان کے لیے راستہ کھلے تاکہ وہ تھرڈ ٹرم پرائم منسٹرشپ وہ ختم کیا جائے. اور تیسرا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے اوپر بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹری کمیٹیز کے ذریعے ججز لگائے جائیں گے. ججز خود اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے, پریزیڈنٹ صاحب نہیں لگائیں گے, پارلیمنٹ جس میں اپوزیشن بھی بیٹھی ہوگی اور میڈیا غور سے دیکھ رہا ہوگا ایک جج کو, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, اس طریقے کے ساتھ میرٹ کے اوپر ججز آئیں گے. دیکھیے یہ جو جوڈیشری ہے جیسے بھی ہے, آنریبل جوڈیشری, سیاسی طور پہ تھوڑی بہت تو افیلیشن ہے نا, بالکل ہے, بالکل ہے. وہ تو اب جس طریقے سے وہ بحال ہی ہوئے ہیں وہی آپ سوچ لاہور کی جوڈیشری کی. تو نہ آپ یہ نہ کہیں لاہور کی جوڈیشری, میں تو نہیں یہ کہوں گا, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی ایک ٹلٹ ہے, ایک ذہنی طور پہ ایک ٹلٹ ہے. ظاہر ہے کیونکہ وہ نواز شریف صاحب نے ان کی ہیلپ کی تو وہ ایک ہو جاتا ہے نا یار, انسان ہے وہ بھی, کوئی کہیں اور سے تو نہیں آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مگر چیف جسٹس صاحب بڑے سخت ہیں, جینیونلی یہ کسی کے آدمی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اگر زرداری صاحب ان کو پسند نہیں کرتے, مجھے نہیں پتا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, مگر ظاہر ہے وہ ان کی بحالی اس طریقے سے نہیں دیکھنا. آپ کو پتا ہے کہ نہیں کرتے, میں نہیں سمجھتا اگر میں نواز شریف صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہ خوفزدہ ہوتا کہ یار ان کے تو ابھی 4-5 سال پڑے ہیں, کل کو میں پرائم منسٹر بن جاتا ہوں تو یہ میرے گٹے میں نہ بیٹھ جائے. ظاہر ایگزیکٹو ہمیشہ ایسے ہی سوچتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جوڈیشری کو جینیونلی انڈیپینڈنٹ کیا جائے اور پارلیمنٹ کے حوالے کیا جائے, اور میرٹ پہ لوگ آئیں جو کہ نہ سیاسی طور پہ اس طرف کے ہوں نہ اس طرف کے ہوں. ارے سیٹھی صاحب, یہ ابھی آپ نے کہا 17ویں ترمیم کے حوالے سے, پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے کہا تھا کہ زرداری صاحب نہیں چھوڑنا چاہتے یا نہیں اپنی پارس کو دینا چاہتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی بنی ہے اس کی ریکمنڈیشنز ہیں دوبارہ مل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ قوم خوشخبری سنے گی, کیا واقعی قوم خوشخبری سنے گی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کا ابھی تک جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ 17th امینڈمنٹ ختم کریں. دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھی کریں, سارا کوئی ملا دیں, ملاوٹ کر دیں تاکہ کوئی چیز پوری نہ ہو. اب جو آگے آپ جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو پھر کارنر کرنے کے لیے کہ اچھا بھائی کوئی بات تو مانو,
پوری بات نہیں مان رہے ہو, ڈیلے کر رہے ہو ہر بات کو. میاں صاحب ابھی تک بائی الیکشن لڑ کے وہاں نہیں پہنچے. میں سمجھتا ہوں یہ اگلا سٹیپ ہے کہ وہ بائی الیکشن لڑیں گے, کیونکہ راستہ کھل گیا اور پارلیمنٹ میں آئیں گے, وہاں آ کے اصلی اپوزیشن وہاں کریں گے. آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں یار لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم تو فرینڈلی اپوزیشن ہیں. اب کب تک یہ فرینڈلی اپوزیشن رہیں گے؟ اب یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہاں سے اب کاؤنٹر اٹیک آئے گی میاں صاحب کی طرف سے, اور وہ یہی ہوگی کہ جی چلیں اب یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج بنائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں زرداری صاحب کو کنسیشنز دینی پڑیں اور میاں صاحب کو کنسیشنز دینی پڑیں اور ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج آئے جس میں ہو. اب میاں صاحب کہتے ہیں جی اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف وغیرہ یہ بھی زرداری صاحب چھوڑیں, سیکنگ آف گورنمنٹ یہ بھی زرداری صاحب چھوڑیں. اب ہو سکتا ہے گورنرز کی اپوائنٹمنٹ بھی چھوڑیں. ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سٹیپ بائی سٹیپ اگر اسٹریٹجی میاں صاحب اختیار کریں تو یہ ایک ایسا پیکج نکل آئے جس میں کچھ پاورز رہ جائیں زرداری صاحب کے پاس, کوئی مڈ وے نکال, اور باقی میاں صاحب کے لیے ذاتی راستے جو ہیں وہ کھل جائیں. میں سمجھتا ہوں اگر میاں صاحب یہ راستہ اختیار کریں گے تو یہ زرداری صاحب سے کچھ نہ کچھ نکال لیں گے, نہیں تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا, ملک کا نقصان ہو جائے گا, لڑائی جھگڑے پھر شروع ہو جائیں گے, یہ فرینڈلی اپوزیشن نان فرینڈلی ہو جائے گی, سازشیں شروع ہو جائیں گی, مارکٹائی شروع ہو جائے گی, معیشت اٹھے گی نہیں اور دنیا ہماری طرف دیکھ کے ہنسے گی اور روئے گی کہ یار ان کو ہم پیسے بھی دینا چاہتے ہیں, یہ تو لڑائی جھگڑوں میں لگے ہوئے, اور فائدہ صرف افواج پاکستان کا ہوگا, اس میں ان لوگوں کا جو سیاسی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان سارے بیوقوف غلط لوگ ہیں, ان کو فارغ کیا جائے, ہم پھر سے کریں. تو یہ -1 سے جو بات شروع ہوئی ہے یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ یہ -2 یا -4 یہ کچھ اور ہی نہ چیز بن جائے. اس لیے -1 کی بات نہیں کرنی چاہیے. -1 سے پتہ نہیں چلتا یہ کہاں جا کے بات رکے گی. سیٹھی صاحب ابھی وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر اس حوالے سے بات کی جائے کہ شوگر کرائسس آپ کو پتہ ہے کہاں سے انیشیٹ ہوا, اور اب جو منظور وٹو صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر صاحب انوالو ہوں اس سارے پروسیس کے اندر, اور جو شوگر مل مالکان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگوسیشنز کروائیں. پنجاب حکومت کی تو نیگوسیشنز کوئی بریک تھرو نہیں ہوا, آپ کے سامنے کوئی آگے بات نہیں بڑھ رہی. لاہور ہائی کورٹ نے جو اس حوالے سے فیصلہ دیا ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے کتنی زیادہ مطلب مشکل ہو رہی ہے حکومت کے لیے اس کو آگے لے کے؟ دیکھیے صرف فیڈرل گورنمنٹ کو مشکل نہیں ہو رہی, پروونشل گورنمنٹس کو بھی مشکل ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, ان کے پاس ایپریٹس ہی نہیں ہے کہ وہ زبردستی جا کے لوگوں کو پکڑ کے اور اندر کر دیں اور یہ زبردستی اسٹاکس لے کے کر دیں. آج بیان آ گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی, پرائم منسٹر صاحب کا بھی آیا اور ادھر سے شہباز شریف کا بھی آیا کہ یہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. جوڈیشری کو ایک چیز ہمیشہ دیکھنی چاہیے, کوئی آرڈر ایسا نہ کریں جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں پھر توہین جوڈیشری کی ہو جاتی ہے. کیا کریں گے؟ امپلیمنٹیشن کے پاورز ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں. اگر جوڈیشری کچھ ایسا فیصلہ دیتی ہے جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو کمزور جوڈیشری ہو جائے گی اس کے بعد, کیونکہ جوڈیشری کو پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب ہوا کیا؟ اب یہی ہوا نا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی ہم تو کر نہیں سکتے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں. آپ کا خیال ہے کہ 10 روپے پر کے جی جو ہے وہ ہم سبسڈائز کر دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہمارے پاس تو بجٹ میں پیسے نہیں, چپو کی کرنا جی. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے بھی یہ کہا جی ہمارے پاس بھی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب واپس جائیں گے سپریم ان کے جج صاحب کے پاس اور جا کے رونا دھونا ہوگا, اور جج صاحب کہیں گے اچھا ٹھیک ہے پھر یہ آپ پہ کیس پینڈنگ رہے, مطلب ہے کوئی راستہ نکالیں گے. اس قسم کا فیصلہ ہائی کورٹ کو دینا ہی نہیں چاہیے. میری پہلے دن سے یہ ویو ہے, ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس اکنامک میٹرز میں جہاں بجٹس انوالو ہو جاتے ہیں, فائنینشیل بلز انوالو ہو جاتے ہیں, اس قسم کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. اکاؤنٹیبلٹی, اگر کوئی کیس آتا ہے اس کی ایگزامینیشن کرنا وہ ان کا حق ہے, مگر یہ ایگزیکٹو کے ایریا میں جانا کورٹس کو کبھی نہیں جانا چاہیے. اور اگر جائیں گے تو پھر اس قسم کی سچویشن کو ریڈی ہوں کہ وہ امپلیمنٹ نہیں, ایگزیکٹو امپلیمنٹ نہیں کرے گی. اور کورٹ تو ایکسپرٹ ایڈوائس بھی لے سکتا ہے نا ایسے معاملات کے اندر. اور میں دیکھ رہا ہوں ایک کورٹس کون سی ایکسپرٹ ایڈوائس لیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ ایکسپرٹ ایڈوائس لینے کے لیے بھی کچھ نالج تو فائنینس کی ہونی چاہیے نا. ہمارے جج حضرات ٹو بی ان آل آنیسٹی دے آر ناٹ ٹرینڈ فار دس, نہ یہ اس قسم کی ٹریننگ باہر بھی ہوتی ہے, اسی لیے وہ فائنینشیل میٹرز میں نہیں جاتے ہیں. اگر جاتے ہیں تو پھر بہت زبردست قسم کی ایکسپرٹیز کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں جو سوٹس ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ سوٹس ہوتے ہیں نا. مائکروسافٹ کا سوٹ ہو گیا, وہاں بلینز آف ڈالرز آر انوالوڈ, اس میں بھی فائنینشیل میٹرز ہیو ٹو بی لکڈ ایٹ, دے ٹیک ٹائم. بہت زبردست قسم کی ان پٹ ہوتی ہے اس میں ٹیکنیکل لوگوں کی آن بوتھ سائڈس, اور بڑے طریقے کے ساتھ سوچ سمجھ کے یہ باتیں ہوتی ہیں. یہاں 2 دن میں جناب ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. آنریبل ججز کو سوچ کے بات کرنی چاہیے, ان کو پاپولیرٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے, جسٹس کی طرف جانا چاہیے. جسٹس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کے لیے جسٹس ہو, ایگزیکٹو کے لیے بھی جسٹس ہونی چاہیے, اور باقی انسٹیٹیوشنز آف اسٹیٹ کے لیے بھی جسٹس ہونی چاہیے. آپ کی ان اسٹیٹمنٹ سے یقینی طور پہ ایگزیکٹو کو بھی کافی ریلیف ملا ہے. سیٹھی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کے ساتھ پروگرام آج بہت مزہ آیا. ناظرین, آپ نے سیٹھی
صاحب کا تجزیہ سنا تمام ایشوز کے اوپر. -1 کے حوالے سے سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو -1, -2, -3 بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور اس کا فائدہ ان ڈیموکریٹک اینڈ نان ڈیموکریٹک فورسز کو ہوگا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.